حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان کیوں نہیں دی؟ اگر آپ نے یہ بات کبھی نہیں سنی تو یقیناً آپ ایک اہم دینی حقیقت سے لا علم ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خاص وجہ اور حکمت تھی جس کے بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا واقعی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے یا صرف عوام میں مشہور ایک بات ہے؟ آج ہم اسی سوال کی مکمل وضاحت کریں گے، لیکن اس سے پہلے اذان کی فضیلت سے متعلق چند احادیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اس کی آواز میلوں تک جائے تو وہاں تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر جاندار اور بے جان چیز جو مؤذن کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بنے گی۔ مزید یہ کہ اذان سن کر نماز کے لیے آنے والے شخص کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر جاندار اور بے جان چیز جو اس کی آواز کو سنتی ہے وہ اس کے حق میں بخشش کی دعا کرتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر جاندار اور بے جان مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم جنگل یا ویران جگہ میں ہو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز کو جو بھی درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جنات اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح مؤذن کے بھی اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی دور تک وہ اپنی آواز پہنچاتا ہے، اور جو جاندار یا بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازوں کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے جو اس کی اذان پر نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 12 سال تک مسلسل اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہے، جبکہ ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن نہ سخت گھبراہٹ کا خوف ہوگا، نہ ہی فوراً حساب و کتاب پیش کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ جب ساری مخلوق اپنے حساب سے فارغ ہو جائے گی تو یہ لوگ مشک کے ٹیلوں پر آرام اور مسرت میں ہوں گے۔ ان میں پہلا وہ شخص ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اسی نیت سے امامت کرے اور اس کے مقتدی اس سے راضی ہوں۔ دوسرا وہ شخص ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کا نماز کی طرف بلاتا ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے رب کے ساتھ بھی بہترین معاملہ رکھتا ہو اور اپنے محتاجوں اور زیر کفالت لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب شیطان نماز کے لیے دی جانے والی اذان کو سنتا ہے تو اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ مقام روح تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روح کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور سے ہوا خارج کرتا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔
پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے، پھر اقامت ختم ہونے کے بعد لوٹ آتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ وہ نمازی کو مختلف باتیں یاد دلاتا ہے، ایسی باتیں جو نماز سے پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا پورا اجر و ثواب معلوم ہو جائے اور یہ دونوں فضیلتیں بغیر قرآن اندازی کے حاصل نہ ہوں تو لوگ یقیناً ان کے لیے قرآن اندازی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پورے یقین اور دل کی حاضری کے ساتھ وہی کلمات دہراتا ہے جو مؤذن اذان میں کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں داخلہ واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان دینے والے ہم سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہمیں بھی مؤذن جیسی فضیلت حاصل ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مؤذن کے کہے ہوئے کلمات ہی دہراتے رہا کرو، پھر جب اذان کا جواب مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، کیونکہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کے لیے اذان نہیں دی؟ تو سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان دینا قطعی طور پر ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ البتہ جہاں تک نماز کے لیے اذان دینے کا تعلق ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز کی اذان دی تھی یا نہیں دی تھی، تو اس مسئلے میں شروع سے ہی ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلے میں ائمہ محدثین کی آراء دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ امام ایاز، امام نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں کم از کم ایک مرتبہ نماز کے لیے باقاعدہ اذان دینا ثابت ہے، اور ان حضرات کا استدلال جامع ترمذی میں مذکور حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی اور علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت نہیں۔ ناظرین، اسلام کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں یہ مسئلہ بار بار پیش آتا تھا کہ نماز کے وقت نماز تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ کس طرح جمع کیا جائے۔ کبھی لوگ خود اندازے سے مسجد میں آ جاتے اور کبھی ایک دوسرے کو خبر دی جاتی، مگر وہ نظم و ضبط اور شان پیدا نہ ہو پاتی جو ایک امت کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے باہم مشورہ کیا کہ نماز کے اعلان کا کوئی مستقل طریقہ ہونا چاہیے، کہ کسی نے رائے دی کہ آگ جلا کر اشارہ کیا جائے، لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، مگر یہ عیسائیوں کی علامت تھی۔ کسی نے سینگ پھونکنے کی تجویز دی، مگر یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ تمام آراء سنتے رہے، اور آپ کے دل میں یہی خواہش تھی کہ اعلان کا ایسا طریقہ ہو جو خالص مسلمانوں کی پہچان ہو، پاکیزہ ہو اور جس میں توحید کی خوشبو شامل ہو۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب اور نورانی خواب دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا شخص ہاتھ میں ناقوس لیے کھڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے جواب دیا، کیوں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اسے نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نورانی ہستی نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ چیز نہ بتا دوں؟ پھر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور وہ مبارک کلمات پڑھنے لگا جنہوں نے سننے والے کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم کلمات سنتے ہی بے حد متاثر ہوئے اور گھبراہٹ کے عالم نیند سے بیدار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب عرض کیا۔ خواب سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور نور سے جگمگا اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ خواب حق ہے، تم یہ کلمات بلال کو سکھا دو کیونکہ اس کی آواز بلند بھی ہے اور دل میں اتر جانے والی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جب پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اور پوری وقار اور اطمینان کے ساتھ اذان کے الفاظ ادا کیے تو مدینہ منورہ کی فضا میں ایک عجیب سکون ٹوٹ گیا۔ گھروں کے دروازے کھلنے لگے، لوگ حیرت اور عقیدت کے ساتھ باہر نکل آئے۔ کوئی آنسو بہاتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسی پاکیزہ اور نورانی آواز ہے جو سیدھی دلوں میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہی اسلام کی پہچان بنے گی، یہی امت مسلمہ کی شناخت ہوگی، یہی صدا زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اذان کی آواز سنتے ہی ان کا دل جذبات سے بھر گیا۔ حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی خواب میں یہی کلمات دیکھے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے خوابوں کو ایک کر دیا تاکہ اذان دین اسلام کی وہ دائمی صدا بن جائے جو ہمیشہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اور یوں اسی دن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی فضا میں اذان کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک ہر بستی اور ہر شہر کا آسمان اسی اعلان سے گونجتا رہے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پوری حیات طیبہ میں کبھی نماز کے لیے اذان نہیں دی، بلکہ یہ عظیم شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو عطا فرمایا اور سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مقام ایسا تھا کہ اگر آپ خود اذان دیتے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے کہ یہ عمل صرف نبی کے لیے خاص ہے اور شاید کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں۔ اسی حکمت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ اذان جیسی عظیم عبادت قیامت تک امت میں جاری رہے تاکہ ہر قبیلے، ہر علاقے اور ہر نسل کے مستحق اس عظیم اجر و ثواب میں شریک ہو سکیں۔ جب بھی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی امت کے دلوں میں ایمان کی حرارت اور توحید کی روشنی بھر رہے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اذان دینے والے کو نماز قائم کرنے کا فریضہ بھی انجام دینا ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں اور کبھی سفر کے مختلف مراحل میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل مؤذن مقرر فرمایا تاکہ نماز کا نظام باقاعدگی اور ترتیب کے ساتھ قائم رہے۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کا ارادہ فرمایا تھا، مگر پھر اس ارادے کو ترک فرما دیا، اس نیت سے کہ اذان کا عظیم اجر پوری امت میں تقسیم ہو جائے اور قیامت تک آنے والے لاکھوں مؤذن اس عمل کے ذریعے ثواب حاصل کرتے رہیں۔ اسی حکمت کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی اس سعادت سے نوازا جاتا تھا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ صدا صرف نبی کی نہیں بلکہ پوری امت کی آواز بنے تاکہ دین کی سربلندی اور اس کا اجر سب کے حصے میں آ سکے۔ اذان سے متعلق ایک اور ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مدینہ منورہ کی فضاؤں میں بلند ہوتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے گلیاں، در و دیوار اور فضائیں خوشبو میں ڈوب جاتی ہیں۔ مگر پھر وہ المناک دن بھی آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے
پردہ فرما گئے اور مدینہ منورہ کی فضا پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی ان کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نکلے تو آواز لرزنے لگی، آنکھوں سے بہنے والے آنسو حلق میں اٹک گئے اور کلمات مکمل نہ ہو سکے۔ وہ وہیں بیٹھ گئے اور زار و قطار روتے رہے۔ کہنے لگے کہ بلال، میں اب اتنی ہمت نہیں کہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ان کلمات کو ادا کر سکوں۔ اس دن پورے مدینہ نے ایسا رونا سنا جو اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے سب گھروں سے باہر نکل آئے۔ ہر چہرہ غم اور عشق میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ یہ پہلی اذان تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کی اجازت طلب کی، اس لیے کہ ہر اذان انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بے چین کر دیتی تھی۔ چنانچہ وہ شام چلے گئے اور وہاں جہاد میں مصروف رہے، مگر مدینہ اور اذان کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ ایک جلتی ہوئی روشنی کی طرح باقی رہی۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ فرمایا، بلال، ایک مرتبہ پھر اذان دے دو تاکہ اس صدا کو سن کر دلوں کی پیاس بجھ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد وہ اذان دینے کی ہمت نہیں رکھتے، مگر جب محبت بھرے اصرار بڑھتے گئے تو آخرکار وہ رضا مند ہو گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہنے لگے تو شام کی فضاؤں پر ایک عجیب کپ کپی طاری ہو گئی۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، صحابہ کرام کے قدم لرزنے لگے اور جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ تک پہنچے تو ہر طرف سسکیوں اور آنسو کی آواز گونجنے لگی۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ جو کبھی جنگوں میں نہ روتے تھے وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ یوں محسوس ہوا جیسے مدینہ کے وہ مبارک گھڑیاں واپس آ گئی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اذان نہیں دی، کیونکہ ہر لفظ میں انہیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کی شدت برداشت کرنا مشکل لگتی تھی۔ یہ واقعہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ اذان صرف ایک آواز نہیں بلکہ محبت، ایمان اور وفاداری کی وہ صدا ہے جو دل میں اتر کر روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے عظیم صحابہ میں سے ایک تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بلال بن ریاح تھا اور آپ حبشہ کے غلام تھے۔ ابتدائی دور اسلام میں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے سخت ترین اذیتیں سہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور توحید کے پیغام کو قبول کرنا مشرکین قریش کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری شدت اور اذیتیں سہنے کے باوجود اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ ان کی زندگی کی سب سے مشہور مثال اذان ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا اور آپ نے اپنے بلند آواز اور دل کو چھو جانے والی اذان کے ذریعے مسلمانوں کے دل میں ایمان کی روشنی بھری۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا اثر یہ تھا کہ مدینہ کی فضاؤں میں جب بھی اللہ اکبر کہنے کی صدا بلند ہوتی تو ہر طرف سکون، محبت اور روحانیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ لوگ گھروں سے نکل آتے اور ان کے دل میں ایمان اور توحید کی لذت سے بھر جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی اذان کی اہمیت اور فضیلت کو کم نہ سمجھا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک گہرا غم چھا گیا، کیونکہ ہر اذان کے دوران انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی اور وہ شدت جذبات میں روتے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر اذان دینا ترک کر دیا، تاہم آپ کی قربانی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت کو مسلمانوں نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف مؤذن کے طور پر بلکہ ایک بہادر اور جری صحابی کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ آپ نے جنگوں میں بھرپور حصہ لیا، خاص طور پر
غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر جنگوں میں اپنے ایمان اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی دنیاوی آسائش یا مال و دولت کی پرواہ نہ کی، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کا صبر اور ثابت قدمی ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام کے دور میں اسلام قبول کرنا اور مشرکین کی اذیتیں برداشت کرنا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے کیا۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی ایمان کا تعلق دل کی خالص نیت اور اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ مختلف مصادر میں 20 ہجری یا 21 ہجری کے درمیان بیان کی گئی ہے اور آپ مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور قربانی کی یادیں امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت میں خالصیت اور صبر کو اپنا شعار بنایا۔ آپ نے کسی بھی قسم کی دنیاوی تسکین یا خوف سے ہٹ کر ایمان کو قائم رکھا۔ آپ کی اذان، جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں روحانیت کی علامت ہے، ایک زندہ مثال ہے کہ ایمان، محبت، رسول اور صبر کیسے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی زندگی کی تمام جوتیں، چاہے وہ ابتدا میں غلامی، اسلام قبول کرنے کا صبر، اذان کی خدمت، جنگوں میں بہادری یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی یاد میں رونے کا واقعہ ہو، سب ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی، صبر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقی فضیلت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی یہ خصوصیات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کی سیرت سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کے جذبے، صبر اور اللہ کی محبت انسان کو اعلیٰ مقام عطا کر سکتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہر عمل، ہر اذان، ہر جنگ اور ہر صبر کا لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے انہیں اسلام کے سب سے عظیم صحابہ میں شمار کیا، اور آج بھی ہر مؤذن اور ہر مسلمان ان کی خدمات، قربانی اور فضائل کو یاد کرتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حقیقت ایمان کی قیمت صبر، قربانی اور اللہ کی محبت میں چھپی ہوئی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ اذان، صحابہ کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینا یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد احساس غم میں اذان سے رکنا، سب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور قربانی ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے اثرات اور خدمات آج بھی مسلمانوں کے دل میں زندہ ہیں۔ ہر اذان جو آج بھی بلند ہوتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھا، اور آپ کی سیرت آج بھی ہر مسلمان کے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ان کی اذان کی صدا، ان کے ایمان اور قربانی کا سبق آج بھی مسلمانوں کے دل میں زندہ ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی فضیلت اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں مضمر ہے۔ قیامت کے دن جب تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گی اور زمین اور آسمان اپنے اصلی مناظر ظاہر کریں گے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے سب سے عظیم مؤذن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابی تھے، کا مقام بے حد بلند ہوگا۔ وہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کی زندگی کی تمام قربانیاں، اذان، صبر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور روشن ہوں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اونٹنے کی مہار یا رسی پکڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفاداری کی شدت کے ساتھ اللہ کی رضا کا نور بھر جائے گا۔ مہار پکڑتے ہی جیسے ہی وہ قدم آگے بڑھیں گے جنت کے دروازے کی طرف، ہر قدم پر ان کے ایمان اور قربانی کی روشنی جنت کی زمین اور ماحول میں پھیل جائے گی۔ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد
اور ان کی خدمت کا سکون ہوگا۔ جنت کے درخت، پھول، چشمے اور ہر نورانی منظر ان کی زندگی کی عظمت کا اعتراف کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹے کی مہار پکڑ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اور دیگر مخلوقات حیرت اور محبت سے انہیں دیکھیں گے۔ ہر لفظ اور ہر لمحہ ان کی زندگی کے صبر، عبادت اور قربانی کی تصدیق کرے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سکون اور نور ہوگا، ان کے چہرے پر روشنی ہوگی اور آنکھیں محبت اور شکر گزاری سے چمک رہی ہوں گی۔ جنت کے اندر ان کی ہر قدم کی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا نشان ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنت کی تمام نعمتیں، روشنی، پھولوں کی خوشبو، پانی کے چشمے اور پرندوں کی چہچہاٹ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی خدمت اور وفاداری کی تعظیم میں جلوہ گر ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظمت نصیب ہوگی جو صرف اللہ کی رضا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ ہر اذان، ہر نماز، ہر صبر، ہر قربانی جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کی، اس دن جنت کی زمین، ہوا، پانی اور روشنی میں ظاہر ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہوں گی، دل میں سکون اور خوشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے سائے میں وہ جنت کے بلند ترین حصے میں قدم رکھیں گے۔ یہ منظر قیامت کے دن کے سب سے روح پرور مناظر میں سے ایک ہوگا اور یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی ایمان، صبر، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو دنیا اور آخرت میں سب سے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور قیامت کے دن یہ منظر آج بھی ہمارے ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتا ہے اور یہ واضح مثال ہے کہ اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان کی ہر قربانی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔